أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قل يا أيها الكافرون، آپ کہہ دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں فی الحال ان کی عبادت نہیں کرتا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم لوگ عبادت کرتے ہو اس معبود کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں آئندہ عبادت کروں گا ان معبودوں کی جن کو تم پوج چکے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم لوگ عبادت کرو گے اس معبود کی جس کو میں پوجتا ہوں. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین. اس سورت کا نام سورہ کافرون ہے. اس کا جو نزول ہوا ہے اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو دین کی دعوت دینی شروع کی، دعوت دینے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ عزیز تھے ان کے نزدیک، یہاں تک کہ آپ کو صادق کہا جاتا تھا، یعنی آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینی شروع کی ہے تو سارے کے سارے جو اپنے تھے وہ پرائے ہو گئے. اور پھر ایک موقع پر کچھ لوگ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ درخواست کی اور ایک صلح کی پیشکش کی اور یہ کہا کہ ایسا کر لیتے ہیں کہ 1 سال آپ ہمارے معبودوں کو پوجیں اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے. تو دونوں ساجھا کر لیتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے مذہب سے فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی پناہ، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ایسا نہ کر سکتے ہو تو ایسا کر لو کہ ہمارے کچھ معبودوں کو بوسہ دے دو، یا ہمارے کچھ معبودوں کی عبادت کر لو، ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیں گے. تو اس پر یہ سورت نازل ہوئی ہے کہ ان لوگوں سے ایسی صلح مت کرو. ایسی صلح کرنا کافروں سے جس صلح کی وجہ سے اسلام کا امتیاز ہی ختم ہو جائے اور اسلام اور کفر کے درمیان فرق ہی نہ رہے، ایسی صلح کرنا یہ جائز نہیں ہے اور اس صلح کی ممانعت ہے. ہاں، اسلام پر باقی رہتے ہوئے غیروں سے صلح کرنا یا کسی بات پر عہد کر لینا، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنا اسلام اور اپنا ایمان باقی رہے، تو ایسی صلح کرنا جائز ہے. کوئی بھی معاہدہ کر سکتے ہیں ایک دوسرے سے، تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان سالم رہے. اگر وہ ایسی شرط لگا دیں کہ فلاں چیز آپ کو اختیار کرنی پڑے گی اور وہ ہو اسلام کے مخالف، ایمان اس پر عمل کرنے سے جا رہا ہو، تو ایسی صلح کرنے کی ممانعت ہے. اور ایسی صلح کو نہ کرنے کے بارے میں ہی یہ صورت نازل ہوئی ہے کہ ایسی صلح نہیں کرنی چاہیے کہ جس کی وجہ سے اسلام باقی نہ رہے یا ان کے کسی ایسے طریقے کو اپنا لیا جائے جو اسلام کے مخالف ہو. آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو، میں عبادت نہیں کرتا ہوں ان معبودوں کی جن کو تم پوجتے ہو. مطلب اس کا یہ ہے کہ نہ تو اب عبادت کرتا ہوں میں فی الحال، تمہارے معبودوں کو نہیں پوجتا،
اور اسی طریقے سے تم لوگ بھی فی الحال میرے معبود کو نہیں پوجتے ہو۔ کیسے؟ یعنی اس طریقے سے نہیں پوجتے جس طریقے سے میں پوجتا ہوں، ورنہ تو کافر اور مشرک اللہ تعالیٰ کو معبود مانتے تھے، لیکن فرق یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو بھی پوجتے تھے وہ، اور یوں کہا کرتے تھے ما نعبدهم الا ما نعبدهم، کہ ہم لوگ اس کی اللہ تعالیٰ کی جو ہم عبادت کرتے ہیں ہم اس وجہ سے کرتے ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے جو غیر کی عبادت کرتے ہیں اور معبودان باطلہ کو جو ہم پوجتے ہیں ہم اس وجہ سے پوجتے ہیں تاکہ یہ معبودان یعنی دوسرے جو معبود ہیں یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو تو پوجتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو بھی پوجتے ہیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں۔ تو اس کی ممانعت آ گئی کہ ایسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہی نہیں ہے۔ تو جس طریقے سے تم پوجتے ہو یہ پوجنا یہ توحید نہیں ہے۔ تو آیت کے اندر بتا دیا کہ نہ تو میں تمہارے معبودوں کی عبادت کرتا ہوں اور نہ تم میرے معبود کی عبادت کرتے ہو اس طریقے سے جس طریقے سے میں کرتا ہوں۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، ان آیتوں کے اندر آئندہ کے لیے بتایا گیا ہے۔ پچھلی آیتوں میں بتایا کہ فی الحال اس وقت میں تمہارے معبودوں کو نہیں پوجتا اور نہ تم میرے معبود کو پوجتے ہو۔ اگلی دو آیتوں میں بتایا کہ آئندہ کے لیے بھی نہ میں تمہارے معبودوں کو پوجوں گا اور نہ تم کافر رہتے ہوئے کفر پر رہتے ہوئے میرے معبود کو نہیں پوج سکتے۔ اس سے یہ اشکال ختم ہو گیا کہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد میں بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ اگر یوں کہا جائے کہ تم لوگ آئندہ بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں پوجو گے اور یہ قید نہ لگائی جائے کہ کفر پر رہتے ہوئے، تو اب یہاں پر اشکال ہوگا کہ اس صورت کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ تم لوگ آئندہ بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں پوجو گے، حالانکہ کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کو پوجا ہے اور ایسا ہی مانا ہے جیسا کہ اللہ کے نبی کا پیغام تھا۔ تو آیت کا مطلب کیا ہوا پھر؟ تو آیت کا مطلب یہ ہوا کہ کفر پر رہتے ہوئے اور اپنے مذہب پر قائم رہتے ہوئے تم اللہ تعالیٰ کو نہیں پوجو گے آئندہ بھی۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تم بلا شرکت غیرے، یعنی غیر کی شرکت کے بغیر اللہ تعالیٰ کو نہیں پوجو گے شرک پر رہتے ہوئے۔ جب شرک ہی ختم ہو گیا اور کفر ہی سے تم لوگوں نے توبہ کر لی پھر تو اللہ تعالیٰ کو پوجو گے۔ لکم دینکم ولی دین، کہ میں نے تمہیں یہ بات بتا دی اور توحید کو میں نے ثابت کر دیا، اور جو تمہارا مشن ہے کہ میں صلح کر لوں، میں ایسی صلح پر راضی نہیں ہو سکتا۔ اب جب تم سمجھانے سے سمجھ نہیں رہے ہو تو فیصلے کی بات یہ ہے کہ جس دین پر میں ہوں مجھے اس دین پر رہنے دو، مجھے اس کا اجر ملے گا، اور تم جس مذہب پر قائم ہو اور جس مذہب کو تم نے اختیار کر رکھا ہے یعنی توحید کے خلاف، تو اس کی سزا تمہیں بھگتنی پڑے گی۔ لکم دینکم ولی دین، میرے لیے میرا دین ہے اور تمہارے لیے تمہارا دین ہے۔ تو جو جس دین کو اختیار کرے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ پیش ہوگا اور اس کو اسی اعتبار سے اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ اگر دین پر قائم ہے تو اس کو اجر ملے گا، جنت ملے گی، جنت کی نعمتیں ملیں گی، اور اگر دین پر قائم نہیں ہے تو اب اس کو اجر نہیں ملے گا بلکہ سزا ملے گی۔ تو اس صورت کے اندر جو تعلیم دی ہے ہم لوگوں کو، وہ تعلیم یہ دی ہے کہ کفار سے اور غیر مسلم سے ایسا معاہدہ نہیں کرنا چاہیے جس کے ذریعے سے ایمان اور اسلام پر فرق آئے، آنچ آئے،
امن اور معاہدہ یہ کرنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں کہ جس کے ذریعے سے ہماری شناخت ہی اور ہماری پہچان ہی ختم ہو جائے۔ اس معاہدے کی اور اس صلح کی نفی کی گئی ہے اور اس صلح سے منع کیا گیا ہے۔ باقی کسی بھی طرح سے ہم صلح صفائی کر سکتے ہیں، کوئی بھی ہم آپس میں معاہدہ کر سکتے ہیں، کسی بھی طرح سے ہم ان کے ساتھ معاملہ کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہی ہے۔ چونکہ قرآن کریم میں دوسری جگہ یہ بھی فرمایا ہے کہ جب یہ لوگ صلح پیش کریں تو تم صلح قبول کر لو ان کی، اور یہاں اس صلح سے منع کیا گیا ہے۔ تو مطلب یہی ہے کہ اگر اسلام اور ایمان کے خلاف صلح پیش کی جا رہی ہے تو پھر صلح قبول مت کرو، اور اگر صلح ایسی پیش کی جا رہی ہے جس میں ہمیں اپنے ایمان پر قائم رہنے دیا جائے تو ایسی صلح کو قبول کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ایسی صلح کو ہم قبول کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔